تمہارے باپ کلمہ پڑھ رہے تھے، علی کا باپ کلمہ پڑھوا رہا تھا۔ فآوا، فآوا کے معنی کیا ہے کہ ہم نے امان میں دیا۔ اچھا، آپ قرآن کے نام اٹھائیے، قرآن میں اللہ کے نام حالانکہ بے شمار نام ہیں، لیکن آپ کو فہرست میں 99 نام ملیں گے، ان میں ایک نام ہے مومن۔ مومن، مومن کسے کہتے ہیں؟ ہم مثلا مومن کہتے ہیں کس کو کہ جو توحید پہ ایمان رکھتا ہو، نبوت پہ ایمان رکھتا ہو، ولایت علی پہ ایمان رکھتا ہو۔ لیکن اب یہ جو اللہ کا نام مومن ہے، اللہ کس پہ ایمان رکھتا ہے؟ اللہ کس پہ ایمان رکھتا ہے؟ اللہ کے ناموں میں مومن نام کیوں ہے؟ تو میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ مومن کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو ایمان لایا ہو، بلکہ مومن نکلا ہے امن سے۔ جو کسی کو امان دے اسے بھی مومن کہتے ہیں، اسے بھی مومن کہتے ہیں۔ تو اللہ کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ کل کائنات کو امان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو کل کائنات کو امان دے اسے بھی مومن کہتے ہیں، جو محمد جیسے رسول کو امان دے رہا ہو، جو محمد جیسے رسول کو امان دے رہا ہو وہ مومن کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا، وہ موقع بھی آیا شان ابو طالب۔ سنیے کہ جب اچھا نبی کی ولادت کہاں ہوئی؟ عبداللہ کے گھر میں۔ آئے کہاں؟ آخر میں جناب ابو طالب کے گھر میں۔ ہوتا ہے سرکار یہ ہے، اچھا علی کہاں رہے؟ کعبے میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا محمد آتے اللہ کے گھر میں، علی آتے ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا دلیل کیا کی؟ یہ سوال ہوتا ہے تو لوگوں نے لکھا، علماء نے لکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد کو ہونا تھا کل کائنات کا نبی، سید الانبیاء تھے، تو لہذا وہ ایسے گھر میں نہیں آ سکتے تھے چونکہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا جہاں بت رکھے ہوں، جہاں بت رکھے ہوں اس گھر میں نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب کو مان لو ابو طالب کے گھر میں محمد کا جانا یہ بتاتا ہے سارے عرب میں تو بت رکھے ہوئے تھے ابو طالب کے گھر میں۔ ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کے گھر میں بت نہیں رکھے ہوئے تھے۔ تو ابو طالب کا علی کا کعبے میں آنا، محمد کا ابو طالب کے گھر میں آنا، محمد کا ابو طالب کے گھر میں آنا، ابو طالب کے گھر کے پاکیزہ ہونے کی دلیل، علی کا کعبے میں آنا اس کے قبلہ ہونے کی دلیل، اس کے قبلہ ہونے کی دلیل۔ سرکار وجہ یہ تھی کہ آئے، امان دی۔ اب جب وہ وقت آیا کہ وحی ہوئی کہ میرے حبیب اب اعلان کرو، اعلان ہوا کہ چچا جان اللہ کا حکم ہے دعوت کرنی ہے، کھانے کا اہتمام کیجئے۔ کس نے کیا اہتمام؟ ابو طالب نے۔ اچھا غور تو فرمائیں، کھانا بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا۔ جو پروردگار کچھ وقت کے بعد منع و سلوہ بھیج رہا ہے تو کیا وہ اس وقت پہ آسمان سے کھانا نہیں بھیج سکتا تھا؟
کھانا بھیج سکتا تھا، لیکن میرے حبیب چچا سے کہو کھانا بھی ابو طالب کا ہوگا، کھانا بھی ابو طالب کا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ کل اگر کوئی مفتی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ابو طالب کافر تھے تو سمجھ لینا کہ نمک حرام ہو رہا ہے، سمجھ لینا کہ یہ مفتی نہیں، یہ نمک حرام ہو رہا ہے، یہ نمک کھا کے نمک حرامی کر رہا ہے۔ یہ نمک حرام بول رہا ہے، ابو طالب کے خلاف جو بولتا ہوا نظر آئے۔ اچھا، اہتمام ہوا، اب آئے سب ملعون، کھانا کھایا، اب سمجھ گیا تھا کہ نبی کچھ کہنے والے، کھڑا ہو گیا، کہا چلو، بہکا کے لے گیا۔ دوسرے دن پھر آیا۔ اچھا، غور کرنے والی بات یہ، اس پہ کیا وحی نازل ہو رہی تھی کہ محمد کچھ کہنے والے ہیں؟ تو جب میں نے اپنے استاد سے اس چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کے کان میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ آپ نے تاریخ پہ غور نہیں کیا، یہاں پر ابو لہب کے کان میں شیطان نے آ کے کہا کہ دیکھو محمد کو کچھ کہنے نہ دینا، یہ کچھ اعلان کرنے والے ہیں۔ تو میں نے ایک منظر اور دیکھا، یہ رسالت کا پہلا دور، ایک واقعہ رسالت کا آخری دور، جب محمد کچھ کہہ رہے تھے، مجھے کاغذ دے دو، مجھے قلم دے دو، مجھے کاغذ دے دو، مجھے قلم دے دو، تو منع کیا کس نے؟ کہ شیطان نے منع کیا، کاغذ نہ دینا، قلم نہ دینا۔ کہ کیوں؟ کہ یہ وہی لکھیں گے جسے ہم سننا نہیں چاہتے، جسے ہم سننا نہیں چاہتے۔ جسے ہم سننا نہیں چاہتے۔ تو اس واقعے نے بتا دیا کہ وہ جو بول رہا تھا، وہ جو روک رہا تھا، وہ انسان کے لباس میں شیطان روک رہا تھا، شیطان روک رہا تھا۔ اچھا، دوسرا دن ہوا، پھر یہی، اب تیسرا دن ہوا، اب چاہتا ہے کہ اٹھے، اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ ادھر سے وہ اٹھا، ادھر سے یہ اٹھے، ادھر سے بدبخت اٹھا، ادھر سے سرپرست اٹھا، ادھر سے بدبخت اٹھا، ادھر سے سرپرست اٹھا، ادھر سے مجسم نجاست اٹھا، ادھر سے پیکر طہارت اٹھا، ادھر سے پیکر طہارت اٹھا، اور اٹھنے کے بعد بیٹھ گیا۔ کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل ادھر سے بٹھا دیا، ادھر سے اشارہ کیا، قم یا سیدی و مولائی، اللہ اکبر، کہ میرے سید و سردار اٹھ جائیے۔ اب بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے پہنچتے ہیں۔ ادھر سے بٹھایا، ادھر سے اٹھایا۔ یہ کامل جہالت، یہ کامل العلم، یہ کل جہالت، یہ کل علم آج ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اسکول پہ اسکول، یونیورسٹیاں، تمام مدرسے کس کام پر؟ جہالت مٹ جائے، جہالت دب جائے، جہالت کو ختم کر دیا جائے، علم کو ابھار دیا جائے۔ لیکن سب کی سب اتنے کالج، اتنی یونیورسٹی، اتنے مدرسے مل کر جہالت کو دبا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ابو طالب کا کمال ہے، ایک
ہاتھ سے جہالت کے باپ کو دبایا، ایک ہاتھ سے علم کو مارا۔ یہ ابو طالب کا کمال ہے۔ پوری کائنات مل کے جسے تمام نہیں کر پا رہی ہے، ابو طالب نے ایک ہاتھ سے دبا دیا اور علم کو ابھارا۔ یہ ابو طالب، اور جملہ کہا قم یا سیدی و مولائے، کہ اے میرے سید و سردار اٹھ جائیے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اگر غدیر دلوں میں ہے، جو جملہ کہا آپ مجلسوں میں اردو میں سنتے ہیں، اب میں عربی جانتا ہوں تو عربی میں کیوں نہ بیان کروں۔ جو جملہ ہے کما انزل الیک من ربک بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب یا نبی اللہ، اے میرے سید و سردار اٹھیے اور وہ پیغام پہنچائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک مرتبہ پروردگار جو حی جزاء الا الاحسان کی آیت کو نازل کر رہا ہے، کب میرے رسول اے ابو طالب تو نے میرے حبیب کو جس جملے سے نوازا ہے، مجھے خدا نہ کہنا اگر انہی الفاظ سے تیرے بیٹے کو غلیل میں نہ چلوا دوں۔ کہا تو نے میرے حبیب کی معاونت کی ہے، تو نے میرے رسول کی معاونت کی ہے، بالکل ہی نہیں جملوں سے تو نے میرے حبیب کو پہچانوایا، میں تیرے بیٹے کو پہچانواؤں گا۔ یہ ہے جناب ابو طالب۔ عزیزان گرامی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک جناب ابو طالب باحیات رہے، کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ نبی کی طرف ایک انگلی بھی اٹھا دیں۔ اور یہ جملہ ایک پوسٹ مارٹم میں کر دوں، بس اس کے بعد ربط مسائل۔ ایک روایت یہ ضروری ہے پڑھنا، چونکہ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ ایمان کے سلسلے سے کچھ نہیں بولوں گا، لیکن باتوں بات نکلی، لیکن یہ بات اس کا پوسٹ مارٹم روایت کا کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت ہے، اچھا دو روایتیں سناتا ہوں۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد، نبی صرف ابو طالب سے ہی نہیں، جناب فاطمہ بنت اسد سے بھی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا، عمار لکھتے ہیں، کہتے ہیں، عمار راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی اور جب نماز جنازہ پڑھائی تو 70 تکبیریں کہی۔ 70 تکبیریں، عام طور پر 4 تکبیریں ہوتی ہے نماز تمام، نماز میت میں 70 تکبیریں کہی۔ اور جب دفنا دیا تو کان رکھا قبر پر، اور رکھنے کے بعد کہا، جب کان کچھ دیر سنا اس کے بعد کہا کہہ دیجئے میرا بیٹا، کہہ دیجئے میرا بیٹا، کہہ دیجئے میرا بیٹا۔ اب عمار کہتے ہیں جتنے صحابہ کھڑے تھے سب پریشان کہ ہوا کیا، معاملہ کیا، یہ نبی بار بار کہہ کیوں رہا میرا بیٹا میرا بیٹا، کہہ دیجئے میرا بیٹا۔ تو جب نبی سے پوچھا تو نبی نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ جب میری ماں فاطمہ بنت اسد قبر میں تھی اور منکر و نکیر آئے، اور آج دونوں فرشتے آئے اور آنے کے بعد سوال کرنا شروع کیا من ربو کا، تو میری ماں نے جواب دیا کہ اللہ اور ربی کا۔ اس کے بعد سوال کیا من دینو کا، تو میری ماں نے جواب دیا وہ اسلامی، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد سوال کیا من نبیوں کا، کہا انہوں نے جواب دیا وہ محمد، میرا نبی جو ہے وہ محمد ہے۔ کہا اس کے بعد اب جب سوال ہوا کب من اماموں کا، تو اب میری ماں فاطمہ مسکرا رہی ہے، تھوڑی خجلت محسوس کر رہی تھی کہ کیا کہوں کہ میرے بیٹے ہی میرے امام ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ماں فاطمہ کہہ دیجیے میرا بیٹا میرا بیٹا۔ بھائی یہ واحد فاطمہ بنت اسد ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ امام کون ہے، تو میرے بیٹے واحد فاطمہ، کائنات میں اکیلی
فاطمہ بنت اسد جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ 12 امام میرے بیٹے ہیں، 12 امام میرے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہیں سے جو دونوں روایتیں پڑھ رہا تھا تو یہ روایت بھی یاد ہے، کان سے لکھا کہ جناب ابو طالب جو ہیں وقت آخر رسول اسلام قریب گئے اور جانے کے بعد کہہ رہے تھے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ کیسا راوی تھا جب ہم کوئی بات کان میں کر رہے ہوں تو جو بااخلاق ہوتا ہے وہ دور ہٹ جاتا ہے، جو بد کردار ہوتا ہے وہ جاسوسی کرتا ہے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا جب وہ چچا بھتیجے کچھ پرسنل بات کر رہے تھے تو تم وہاں کر کیا رہے تھے، کر کیا رہے تھے؟ اچھا کیا کر رہے تھے؟ کلمہ پڑھ لیجیے۔ نہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے اجداد کے دین پر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ قید دہرانا، لیکن یعنی کہنا کیا چاہتے تھے کہ کلمہ دہرا لیجیے، تو کوئی غلط چیز تو ہے نہیں، یہ تو ہمارے آج بھی ہے۔ اچھا، دہرایا کسے جاتا ہے؟ پڑھوایا کسے جاتا ہے؟ دہرایا کسے جاتا ہے؟ کہ جو پڑھنا جانتا ہو اسے دہرایا جاتا ہے، جو پڑھنا نہیں جانتا اسے سکھایا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ چیز تو ہمارے آج بھی ہے۔ جب قبر میں لٹاتے ہیں، قبر میں لٹانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہی تو تلقین کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، میرا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی مریم کا علی میرے امام ہے، والحسن امامی حسن میرے امام ہے، والحسین امامی حسین میرے امام ہے، وہ علی بن حسین امامی علی بن حسین میرے امام ہے، والقرآن کتابی قرآن میری کتاب ہے، والکتاب والقرآن حق۔ یہ تمام چیزیں کیا سکھائی جاتی ہیں؟ کہ تلقین ہے۔ اسی وقت سے یہ چیز رائج ہو گئی کہ دیکھو جب اپنے مردوں کو قبر میں لٹاؤ تو ایک مرتبہ یہ تمام عقائد دہروا دینا، یہ عقائد دہروا دینا۔ اچھا، جو روایت کی ہے 3 ہیں، 3 راوی، 3 راوی۔ ایک راوی عبداللہ ابن عباس، ایک راوی عبداللہ ابن زبیر، تیسرا راوی ابو ہریرہ۔ اب ان کی ہسٹری سنیے۔ عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ جس وقت جناب ابو طالب کی وفات ہوئی 2 سال کا ہے، یعنی کتنی عمر ہے؟ جسے ہم کہیں چسنی پینے کی عمر ہے، چسنی پینے کی عمر ہے۔ تو کیا کہا جائے کہ عجیب مسلمان ہے، یہ روایت لینے پہ آئے تو چسنی چوستے ہوئے بچے سے لے لے، نہ لینے پہ آئے تو 63 سال کے نبی سے نہ لے۔ اچھا، دوسرا عبداللہ ابن زبیر، یہ ہے غلام زادہ۔ اس نے سب سے پہلے لکھا کہ وہاں مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور سرکار یہ وہ دور تھا جہاں سردار ہوتے تھے وہ غلام نہیں ہوتے تھے، تو کر کیا رہا تھا وہاں؟ تیسری چیز ابو ہریرہ، یہ کمبخت تو کافر تھا اس وقت تک۔ یہ کب ایمان لایا؟ فتح خیبر کے بعد 9 ہجری میں ایمان لایا۔ اس وقت کافر تھا۔ جس وقت جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو پھر یوں نہ کہوں گا، اگر یہ لوگ روایت لینے پہ آئے تو کافر سے روایت لینے، نہ لینے پہ آئے تو خدیر کے میدان میں بولتے ہوئے رسول سے روایت کرے۔ جی اس نے تو اتنی 1000 روایتیں لکھی، اتنی 1000 حدیثیں اس سے وارد ہیں، اتنی 1000 حدیثیں وارد ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ 9 ہجری میں تو مسلمان ہوا، 11 ہجری میں نبی کی وفات ہو گئی،
میں نے پورا کاؤنٹ کیا 1 سال 68 دن اس نے نبی کی صحبت اختیار کی. کیوں؟ اچھا اس میں بھی کیا ہے، ایمان لانے کے بعد یہ چلا گیا کہاں؟ بحرین چلا گیا تھا، ہجرت کر گیا تھا. وہاں سے اصل تو یہ ہے کہ صرف 70 دن چلا گیا تھا بحرین، غدیر کے موقع پہ آیا. اب غدیر سے غدیر لگائیے، 18 ذی سے 18 محرم، ایک 30 دن، 18 محرم سے 18 سفر 60 دن، پھر 28 سفر 70 دن. 70 دن میں اتنی حدیثیں کیسے لکھی؟ سب سے زیادہ حدیثیں، سب سے زیادہ حدیثیں. کب مولانا صاحب آپ سمجھے نہیں، معاملہ یہ تھا، بس یہ بات اور بات تمام نقطے مسائل. کب مولانا صاحب معاملہ یہ تھا کہ یہ صحابی تو تھا ہی تھا، اصحاب الصفہ میں بھی تھا. یہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دن بھوکا تھا، نبی جا رہے تھے، دیکھا تو کہنے لگا یا نبی اللہ میں بھوکا ہوں 2 دن سے، میں 2 دن سے بھوکا ہوں. تو کسی نے لا کے دودھ دیا اور نبی نے تھوڑا سا پیا، اسے دے دیا. اب دودھ کا پینا تھا، اس کا دماغ کمپیوٹر ہو گیا، اس کا دماغ کمپیوٹر ہو گیا. اس نے جو ہے اتنی ساری حدیثیں لکھنا شروع کر دی، اتنا حافظہ قوی ہو گیا کہ حدیثیں بیان کرنے لگا، حدیثیں حفظ کرنے لگا. بھائی یہی تو کمال ہے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اگر ابو ہریرہ تھوڑا سا جھوٹا دودھ پی لے تو وہ حدیثیں بیان کر سکتا ہے. جو علی پیدا ہوتے ہی لعاب دہن رسول کو چوس لے، اگر وہ قرآن بھی سنا دے، توریت بھی سنا دے، زبور بھی سنا دے، انجیل بھی سنا دے، تو تعجب کیا ہے؟